ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ہمارا بہت انتہائی اہم ہے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ آج پاکستان میں 12 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے، اور وفاق میں مسلم لیگ نون حکومت کیوں نہیں لینا چاہتی، اور سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے، اور پاکستان کے حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حیثیت سے امیدوار جیتے ہیں، اور آزاد امیدوار جیتنے والوں کی جب نوٹیفیکیشن ہو جائیں تو اس کے 24 گھنٹوں کے اندر اسے کسی پارٹی کے اندر شامل ہونا ہوتا ہے، یا وہ کسی اگر شامل نہیں ہوتے تو پھر آزاد حیثیت سے وہ ہوں گے۔ اس لیے میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے 12 گھنٹے انتہائی ہیں۔ آج رات 12 بجے تک پاکستان تحریک انصاف اگر کسی جماعت سے اتحاد یا جماعت میں شامل ارکان نہیں ہوتے آزاد، وہ اپنا مخصوص سیٹیں نہیں لے سکتی۔ اگر پی ٹی آئی نے 40 مخصوص سیٹیں لینی پڑتی ہیں، اگر پی ٹی آئی آج شامل ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی کو وفاق میں اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اگر رات 12 بجے تک پی ٹی آئی کی آزاد حیثیت سے شامل نہ ہوں تو وفاق اور صوبائی مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی اہم آج 12 گھنٹے رات 12 بجے تک پی ٹی آئی کو ہر صورت میں شامل ہونا چاہیے، اور عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سنی اتحاد اور واحد المسلمین سے آج 3 بجے انتہائی اہم پریس کانفرنس کریں گے، اور پریس کانفرنس کر کے پاکستانی عوام کو آگاہ کریں گے، اور کس جماعت میں پی ٹی آئی آج آزاد حیثیت والے ارکان کس میں شامل ہوں گے، آج 3 بجے پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے۔ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ارکان پاکستان تحریک سنی اتحاد سے اتحاد کرنے لگے اور اتحاد میں شامل ہو جائیں گے، اور اس میں دوسرے ارکان کو بھی حمایت حاصل ہوگی، اور جب پاکستان تحریک انصاف ان سے اتحاد کر لے گی اور شامل ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں مل سکتی ہیں، اور اس لیے اور صوبہ پنجاب میں بھی اتحاد سنی اور کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کسی پارٹی سے اتحاد کرے تو اسے مخصوص سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے آج رات 12 بجے اتحاد نہ کیا کسی سے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں نہیں مل پائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی وفاق میں 70 ہیں مخصوص سیٹیں، جس میں 25 ان کو ملیں گی اور 20 پیپل پارٹی کو اور ادر کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کو بھی مخصوص بڑی ملیں گے، اور پی ٹی آئی کی مخصوص ملا کے 145 ارکان ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی اگر اپنی 70 سیٹیں واپس لے سکتے تو پاکستان پی ٹی آئی کے بعد 230 یا 20 کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ میں الیکشن دھاندلی قلمدم کرا دینے پر درخواست ہوئی۔ سب سے پہلے کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد ایک سینئر ججوں کا فل 5 لارجر بینچ بنانا چاہیے، اور وہ سماعت کرے اور ڈیلی کی بنیاد پر کرے، اور کیونکہ درخواست گزیر پیش نہیں ہوا تو چیف جسٹس نے کہا گرفتار کر کے مختلف تھانوں کو ایس ایچ او کو ہدایت کی ہے کہ اسے گرفتار کر کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور سماعت 21 تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بابر ستار فاروق اور جسٹس عامر کیانی نے بہت سخت ریمارکس دیے اہم اداروں کے خلاف۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت کیوں نہیں لینا چاہتی۔ مسلم لیگ نون سوچتی ہے کہ ہمیں زرداری دھوکہ دے گا، اور پیپل پارٹی سوچتی ہے کہ نواز شریف دھوکہ دے گا۔ دونوں میں دھوکہ بازی ہی چلیں گی، کیونکہ دونوں نے پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا اور ووٹ چوری کر کے پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کو علم ہے اور وفاق میں حکومت نہیں لے گی، تو پھر انہیں پیغام مل گیا ہے کہ آپ صوبائی میں بھی حکومت نہیں لینا چاہتے، اور اس پر انہیں پیغام ملا، اور پیپل پارٹی وفاق میں حصہ نہیں بننا چاہتی۔ کیا وفاق میں حصہ نہیں لینا سکتی تو کیا پیپل پارٹی نون لیگ میں ووٹ دے گی؟ کیا نون لیگ وفاق میں حکومت لے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی
اپنا اپنا حصہ لے کر وفاق میں حکومت بنائیں گی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کا راستہ ہر صورت روکنا ہے اور پیپل پارٹی وفاق میں شامل ہو جائے گی۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں۔ پیپل پارٹی وفاق میں قومی اسمبلی اور وزیر خارجہ وہ ایسی سیٹیں لے گی جس سے پیپل پارٹی پر کم تنقید ہو اور مسلم لیگ نون پر زیادہ تنقید ہو، جیسے وزارت خزانہ، بہت سے وزارت قانون، ایسے جو وزارتیں لے گی جس سے مسلم لیگ نون پر تنقید اور پیپل پارٹی اپنا محفوظ رہے۔ کیا پیپل پارٹی وفاق میں حصہ بنے گی یا نہیں؟ میری رائے میں ہے وہ وفاق میں بنے گی، لیکن دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا ہے۔ الیکشن کے 21 دن کے بعد فوراً اجلاس بلایا جاتا ہے۔ جب اجلاس ہوگا تو پھر اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کے عمر ایوب وزیر اعظم منتخب ہو پائیں گے یا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہو پائیں گے؟ اور کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم اگلے ویلوگ میں بتائیں گے۔ اور آخر میں عمران خان کا کیا رد عمل ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی جیتی ہوئی سیٹیں واپس چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم آ کر پاکستانی معیشت کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کو وسائل سے نکال پائیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے اڈالہ جیل سے کہ اگر اس طرح حکومت مسلط کی گئی تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں بگڑیں گے اور پاکستان کی صورت حال پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ کیا پاکستان کی معیشت استحکام آئے گا جس وقت سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آئیں گے؟ اور عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن ہی پاکستان تحریک انصاف جیتی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں انہیں فوری طور پر واپس کیا جائے تاکہ ہم پاکستانی وسائل پر توجہ دیں۔ اگر پاکستان پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس نہیں کی جاتی تو پاکستان کے وسائل گھمبیر ہوں گے، جس پر پاکستانی قوم کو اعتبار نہیں ہے۔ اور راولپنڈی کمشنر کے بیان کے بعد اور افسر بھی ویڈیو ریکارڈ کرا چکے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے یا کچھ دنوں بعد شو کر دیں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو مکمل مل سکے۔ اگلا ہمارا ویلوگ انتہائی اہم ہوگا، آپ نے لاسٹ تک سنیں تاکہ آپ کو اس ویلوگ میں انفارمیشن مل سکے۔ شکریہ۔